اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ المریم نمبر 19 آیت نمبر 1 سے 58۔ سورہ 19 مریم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میری جگہ لے اور یعقوب کی آل کی بھی، اور اے میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت شبھ سوچنا دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ جب جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اس سے پہلے تمہیں پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے۔ پھر زکریا عبادت کی محراب سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اس نے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی پوترتا عطا کی، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں کو الگ ہو کر شرقی پورب مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اس سے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پس مریم نے اس کا حمل گھر اٹھا لیا اور وہ اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد زہ پرسو پیڑا اسے کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ سروت جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اسے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اسے گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں سمودایوں نے آپس میں مت بھید کیا، پس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کا اس حسرت پشچاتاپ کے دن سے ڈرو جو معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدا رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں خدا رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبود و پوجیوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار پتھروں سے مار ڈالنا کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم ونچت نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور اس نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے اس میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور انہیں اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے کوہ طور کے داہنے جانب سے پکارا اور اسے ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنے رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند رتبے تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور انہیں مقبول بنایا۔ جب انہیں خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔